أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوعنا اليوم هو حكم احتفال المولد النبوي صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، آج میرا موضوع عید جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی حکم ہے. دنیا بھر کے مسلمان 12 ربیع الاول کی آمد کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول بہت جلد از جلد آ جائے تاکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نذرانہ پیش کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار علی اعلان کر سکیں اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم محبین رسول اس عالم میں کس قدر الفت اور محبت رکھتے ہیں اپنے قائد، اپنے حبیب، اپنے پیشوا، اپنے رہبر، اپنے رہنما سے. یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کی محبت قابل ستائش ہے کہ وہ اپنے محسن اور اپنے اوپر احسان کرنے والے، اپنے خیر خواہ رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے پناہ محبت کرتے ہیں. پر عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا حکم کیا ہے؟ کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش کو بطور جشن منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بطور جشن منایا ہے؟ کیا 300 سال خیر القرون کے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو یوم جشن منایا ہے؟ کیا چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس دن کو یوم جشن منایا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب اگر تاریخ کا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس 12 ربیع الاول کے دن ان تمام بزرگان دین سلف و صالحین نے اس دن کو جشن اور خوشی کا دن نہیں منایا، کیونکہ حبیب مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم صادر فرما دیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کو میں نے نہیں کیا، جس عمل کا حکم میں نے نہیں دیا، وہ عمل میرے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کو اس کا الٹا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس موقف کا اعادہ کریں اور اس موقف کو پھر سوچیں اور غور کریں کہ آیا وہ جو عمل کر رہے ہیں کیا ان کی نیکیاں لکھی جائیں گی یا ان کے بدلے ان کے حق میں بدیاں لکھی جائیں گی. دوستوں اور بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو عمل حبیب مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ قاعدہ شرعیہ ہے، ان کل قربت انعقد سبب فعلها فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا لم يفعلها ولم يشرعها كان تركها هو السنہ، کہ اگر وہ عمل، وہ قربت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا سبب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس عمل کو کیا نہ اس کی شریعت بیان کی، لہذا اس عمل کو چھوڑ دینا سنت ہے. لہذا 23 سالہ زمانے نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حیات میں 23 ایسی بہاریں آئیں جس میں حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش کو گزرتے ہوئے دیکھا، لیکن نہ تو آپ نے حکم دیا، یار غار ابو بکر نے حکم نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم نہیں دیا. آج کے مسلمان جو ہے وہ اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن یعنی یوم الاثنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن اسی لیے روزہ رہتا ہوں، اسی لیے کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی آئی ہے یا میں نبی بنایا گیا ہوں. لہٰذا
اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، پر مسلمان عالم بضد ہیں کہ یہ اس دن میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ حلوے پکائیں گے، مٹھائیاں کھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ واللہ لتفشون البدع حتی اذا تورک منها شیء قالوا ترکت السنہ، کہ ضرور بس ضرور تم لوگ بدعت کو ایجاد کر دو گے، اس کو پھیلا دو گے دنیا میں، یہاں تک کہ اگر اس بدعت پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو تم لوگ کہو گے کہ سنت کو چھوڑے جا رہا ہے۔ یہی بات بدعت عید میلاد النبی ہے کہ اس دن کو اگر کوئی شخص خوشی کا دن نہ منائے تو یہ لوگ کہتے ہیں، جو منانے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سنت چھوڑ دی، ہم اچھا ہی عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ بدعت بھی ہے اور بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ گویا کہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس دن کو عید میلاد النبی منایا جائے، لیکن نبی نے اس بات کا حکم ہمیں نہیں دیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الی آخر الآیہ، کہ لوگو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاتے ہی اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی چیز ایجاد ہونے والی نہیں ہے۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یوم عرفہ کے دن دین نہیں تھا، آج بھی اسے دین کا میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاکم والتبدع، کہ خبردار بدعت کرنے سے، وایاکم والتنطع، اور خبردار دین میں زیادتی کرنے سے، وایاکم والتعمق، خبردار دین میں ایک گہرائی میں جانے سے جو بیان نہیں کیا شریعت نے، وعلیکم بالعتیق، اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم پچھلی باتوں کو، جو پرانی باتیں ہیں، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ بدعت کب ایجاد کی گئی؟ یہ بدعت 4 صدی ہجری میں ایجاد کی گئی، اور شیعوں کے رہنما اور یہ عبیدیوں نے، جو اپنے آپ کو جھوٹے طور پر فاطمیین کہلائے، جو ملک مصر کے اندر حکمران تھے، ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ ان میں جس بادشاہ کا نام سر فہرست آتا ہے بدعت عید میلاد النبی کو ایجاد کرنے میں، وہ ابو سعید الکوکبوری بن ابو الحسن علی بختگین ہے، ترکمانی ہے، جس کا لقب ملک المعظم مظفر الدین تھا۔ یہ جی ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ امام احمد بصری اپنی کتاب قول معتمد میں فرماتے ہیں قد اتفق العلماء المذاہب الاربعۃ علی ذم العمل به، کہ چاروں مذہب کے امام، چاروں مسلک کے امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں نے عید میلاد النبی کو منانے کو بدعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب چاروں امام کے نزدیک یہ عید نہیں ہے تو آخر یہ دنیا بھر کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاروں امام میں سے کسی نہ کسی امام کے ماننے والے ہیں، وہ کہاں ہیں اس دن اپنے امام کی پیروی کرنے میں؟ کہاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی باتوں کی پیروی کرنے میں؟ اسی طرح شیخ تاج الدین فاقہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا بدعتون، اس دن کے بارے میں کہ یہ بدعت ہے، احدثھا البطالون، باطل پرستوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، وشہوۃ النفس اعتنا بھا الاکالون، اور پیٹ کے بھرنے والوں نے شہوت نفس کے لیے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور حافظ ابو بکر البغدادی اپنی کتاب فتاوی میں لکھتے ہیں ان عمل المولود لم ينقل عن السلف ولا خیر فی ما لم يعمل عن السلف ما لم يعمل عن السلف، کہ یہ دن ایسا ہے عید میلاد النبی کا، سلف و صالحین بزرگان دین سے یہ منقول نہیں ہے اس دن کوئی عید منانا، اور اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے جس بات کو سلف و صالحین نے انجام نہ دیا ہو۔ اسی طرح دوستو اور بھی باتیں ہیں، اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ صرف درود پاک کا انعقاد کر لیں، اگر وہ صرف جلسہ و جلوس نکال لیں، اگر وہ صرف عید میلاد النبی کے موقع سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کریں تو کہا جا سکتا ہے کچھ دیر ہم صبر بھی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دن جی ڈھول باجے تماشے، اسی طرح سارنگی اور نعت خوانی میوزک پر اور جی طبلوں پر، اور اسی طرح جنوں کا سوار ہو جانا لوگوں پر اور حال کی کیفیت اختیار کرنا، اس طرح مرد عورت کا اختلاط، اور اسی طرح رقص ناچ اور گانے کا اضافہ، بدعتی اذکار، بدعتی دعائیں، بدعتی فعل، یہ سارے کے سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اس عید میلاد النبی کے دن لوگ وہ اعمال بھی کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا مقام دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلو کرتے ہیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر لوگ۔ اور اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس میں مبارک آتا ہے، تو بہت سے لوگ اس عقیدے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاضر و ناظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں، اس مجلس میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بھی بہتان تراشی ہے، یہ بھی افتراء ہے، یہ بھی شرک ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے، اس کے باوجود 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس دن نہ جانے کون کون سا عمل کرتے ہیں، الامان و الحفیظ۔ تو جی آپ سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ اس عمل سے باز نہیں آئے، اس کام سے باز نہیں آئے جو سنت نہیں ہے، جو سراسر بدعت ہے، تو یہ عمل کے بدلے بجائے اس کے کہ ان کو اچھا اور اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کے بجائے ان کو اللہ رب العالمین کی ان پر مار پڑے گی، اور مار ہی پڑ رہی ہے آج مسلمان، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت دور جا چکے ہیں، آپ کے حکم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے کہا کہ لا تقوموا، کہ اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح جو ہے وہ عجم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اس طرح لوگ باتیں غلو کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ بنانا نہ تم تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں تم ہمارے اندر غلو اور زیادتی نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ اللہ کا قائم مقام اور اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے میرا نہ رتبہ بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہیں جس طرح داں فگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ تو لوگوں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات کری اور وہی باتیں بیان کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تھیں۔ اور آج مسلمان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ کر آج یہ شیطانوں کی راہ پر گامزن ہے، آج یہ ان لوگوں کے راہ پر ہیں جس طریقے کو شیعوں نے ایجاد کرایا، جن طریقے کو شیعوں نے منایا۔ اسی طرح فاطمیوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو جشن کے طور پر نہیں منایا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح یہ عید نوروز جو ایرانیوں کے ہاں فارسیوں کے ہاں تھی اس کو بھی منایا۔ اس طرح ان لوگوں نے بدعتوں کا سلسلہ قائم کر دیا اور بدعتوں کو رائج اور غامزن کر دیا۔ اسی کے نقش قدم پر آج ہم سنی مسلمان بھی چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں امام کے ماننے والے ہیں، لیکن جب عید میلاد النبی کا موضوع آتا ہے تو ہم لوگ اس وقت اس امام کے مقلد نہیں ہوتے، بلکہ ان شیعوں کے امام کے مقلد ہوتے ہیں
لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو ہی صرف نہ منائیں، بلکہ سال کے 360 دن اور مہینے کے 30 دن اور ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ اسی لیے شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اے لوگو تم جو یہ جلوس نکالتے ہو، جو تم یہ بدعتیں پر عمل کرتے ہو، یہ تم اظہار محبت کرتے ہو بلند اور بالا الفاظ سے، یہ نعرہ لگاتے ہو، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہلے پڑھتے اور سیکھتے اور اس کے بعد اس کی اتباع اور پیروی کرتے۔ اسی لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آج مسلمانوں کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس سے الگ ہے۔ آج مسلمانوں کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے سے الگ ہے۔ آج مسلمانوں کی صبح و شام اور زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام اور زندگی سے الگ ہے، لیکن ہم مسلمان کوتاہ ہیں ہم سنت پر عمل کرنے سے، اور سال میں ایک دن اس بدعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو سرخرو کہلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا کر زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔